ویلکم بیک ٹو مائی چینل سفر مومن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، ہم مسلمانوں میں سے کون مسلمان ایسا ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے نا واقف ہو؟ وہ کون سی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو سارے عالم میں مشہور اور ان کے مقام کو ساری مخلوق میں ممتاز کر دیا؟ آج کی ویڈیو میں حضرت ابو ایوب انصاری کی اس فضیلت کے بارے میں بات کروں گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کے خوبصورت منظر کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اس خوبصورت نظارے کی دلکشی کا تصور ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ اس انعام افروز داستان کو سننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے ساتھ ساتھ لائک نہ کرنا بے انصافی ہوگی۔ ناظرین و سامعین کرام، اس جلیل القدر صحابی کا نام خالد بن زید ابن کلیب تھا اور ان کی کنیت ابو ایوب تھی۔ ان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے فخر کے لیے تو تنہا یہی ایک بات کافی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے مکانات کو چھوڑ کر ان کے مکان کو اس وقت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لیے منتخب فرما کر ان کے ذکر کو سارے عالم میں مشہور اور ان کے مقام کو ساری مخلوق میں ممتاز کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر میں نزول اجلال فرمانے کی داستان بڑی ہی دلکش اور شیریں ہے، جس کا بار بار ذکر سننا کانوں کو ہر بار ہی ایک نئی اور عجیب لذت سے آشنا کر جاتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو اس کے باشندوں نے ادب و احترام اور عقیدت اور محبت سے بھرے ہوئے دلوں اور نگاہوں کو فرش راہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے دلوں کے دروازے کھول دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گہرائیوں میں اتر جائیں۔ انہوں نے اپنے گھروں کے پٹ وا کر دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر پوری عزت و توقیر کے ساتھ جلوہ فرما ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز مدینے کی مضافاتی بستی قباء میں گزارے تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی۔ وہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی اور اسی مسجد کو جزیرۃ العرب کی پہلی اسلامی مسجد کہا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر نکلے اور یثرب کے تمام بڑے بڑے سردار اس کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہ حسین آرزو کروٹیں لے رہی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں قیام کرنے پر آمادہ کرنے کا شرف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تمام سرداران یثرب باری باری اونٹنی کے آگے کھڑے ہو جاتے اور اس کا راستہ رو کر عرض کرتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے یہاں قیام فرمائیں۔ ہم اپنی قوت، ساز و سامان اور کثیر افراد کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حفاظت کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو جواب دیتے کہ اسے چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے۔ اونٹنی اپنی متعین منزل کی طرف بڑھتی رہی اور پرشوق نگاہیں آرزو مند دلوں کے جلوں میں اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ جب وہ کسی مکان کے سامنے پہنچ کر اس سے آگے نکل جاتی تو اس کے مکینوں پر حزن و ملال طاری ہو جاتا، ان کے اوپر مایوسی اور نا امیدی مسلط ہو جاتی اور ان کے بعد والوں کے دلوں میں امید کی شمع جگمگا اٹھتی تھی۔ ناظرین، اونٹنی اسی طرح ایک ایک کر کے مختلف گھروں کے سامنے سے گزرتی رہی اور لوگ اپنی محرومی پر غم و اندوہ کی تصویر بنے اس خوش بخت کو جاننے کے شوق میں کہ جس کے حصے میں یہ نعمت سرمدی آنے والی تھی، اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ ناظرین، ذرا اس خوبصورت منظر کو اپنے تصور میں لائیے، کیا نظارہ ہوگا ان پرشوق نگاہوں اور پر امید دلوں کا۔ اونٹنی چلتی جا رہی ہے حتیٰ کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر آ گیا۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے خالی پڑے ہوئے میدان میں پہنچ کر بیٹھ گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پشت سے اتر کر نیچے تشریف نہیں لائے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اونٹنی ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھی اور آگے چل پڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیل ڈھیلی چھوڑ دی۔ چند قدم چل کر اونٹنی واپس مڑی اور واپس آ کر دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلی بار بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا دل فرحت و انبساط سے لبریز ہو گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ لپکے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھا لیا اور اسے خوشی خوشی اپنے گھر میں اس طرح لائے جیسے دنیا کا سارا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہو۔ جی ہاں، اس سے بڑا خزانہ بھلا اور کیا ہو سکتا تھا۔
حضرت ابو ایوب کا مکان 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے بالائی منزل کو اہل خانہ کے ساز و سامان سے خالی کرا دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قیام فرمائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلی منزل کو بالائی منزل پر ترجیح دی اور اسے اپنے قیام کے لیے پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ ٹھہرایا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تھا۔ جب رات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اپنی خوابگاہ میں تشریف لے جا چکے تو حضرت ابو ایوب اور ان کی اہلیہ بالائی منزل میں چلے گئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دروازہ بند کیا اچانک ہی ان کے دل میں خیال آیا اور اپنی اہلیہ سے مخاطب ہوئے، تمہارا بھلا ہو، یہ ہم نے کیا کیا؟ کیا یہ بات مناسب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اور ہم ان سے اوپر ہیں؟ کیا یہ بات ہم کو زیب دیتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی الہی کے درمیان حائل ہونا ہمیں زیب دیتا ہے؟ اس صورت میں تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس وقت دونوں میاں بیوی سخت حیرانی اور پریشانی سے دوچار تھے اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ وہ دونوں رات بھر بے چین رہے۔ آخرکار ان کو اس وقت تھوڑا سا سکون میسر آیا جب وہ بالا خانے کے اس کونے میں سمٹ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واقع نہیں تھا۔ اب وہ دونوں وہیں کونے میں ہی سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئے۔ اگر چلتے تو بیچ میں چلنے کے بجائے کنارے کنارے چلتے تھے۔ صبح کو حضرت ابو ایوب نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ آج رات میں نے اور ایوب نے آنکھوں میں کاٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات بھر ہم کو یہ احساس بے چین کیے رہا کہ ہم جس مکان کی بالائی منزل میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے تشریف فرما ہے، اور جب ہم چلتے اور حرکت کرتے ہیں تو دھول اور گرد و غبار آپ کے اوپر گر کر آپ کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہے۔ پھر اس پر مستزاد یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وحی الہی کے درمیان حائل ہو رہے ہیں۔ ابو ایوب، اس کی فکر اور پرواہ مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، چونکہ بکثرت لوگ میرے پاس ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں، اس لیے نیچے ہی رہنا میرے لیے زیادہ مناسب اور آرام دہ ہے۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا اور بالائی منزل میں قیام پذیر رہا، یہاں تک کہ ایک سرد رات کو ہمارا پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا اور اس کا پانی اوپری منزل کے فرش پر پھیل گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی اس کے پھیلے ہوئے پانی کو جذب کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت ہمارے پاس صرف ایک ہی کمبل تھا جس کو ہم لحاف کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اب اس خوف سے کہ کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث پریشانی نہ بن جائے، ہم نے اسی کمبل میں پانی کو جذب کر لیا۔ پھر صبح کے وقت میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر رہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نیچے رہیں۔ پھر میں نے رات کو پیش آنے والا گھڑے کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالائی منزل میں شفٹ ہو جانے کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ درخواست منظور فرما لی اور اوپر کی منزل میں منتقل ہو گئے اور میں ایوب کے ساتھ نیچے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب کے مکان میں تقریباً 7 مہینے تک قیام پذیر رہے، یہاں تک کہ جب اس زمین میں مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی جس میں اونٹنی بیٹھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو مسجد کے ارد گرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے بنوائے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب کے پڑوس میں رہنے لگے۔ کتنے اچھے اور شریف پڑوسی تھے جو ان دونوں کو میسر آئے تھے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی محبت کرتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے ایسی ہی محبت تھی جس نے باہمی تکلفات کے سارے پردے درمیان سے اٹھا دیے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گرمی کی ایک سخت دوپہر میں گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ کر پوچھا کہ ابو بکر، آپ اس وقت گھر سے کیوں نکلے ہیں؟ بھوک کی شدت اور بے چینی کی وجہ سے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم میرے گھر سے نکلنے کا سبب بھی یہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا،
اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حجرے سے تشریف لائے اور ان دونوں حضرات سے دریافت کیا، آپ دونوں اس وقت کس غرض سے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں؟ واللہ ہم سب اس بھوک سے بے چین ہو کر نکلے ہیں جس کو ہم اپنے اندر شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔ دونوں نے جواباً عرض کیا، اس ہستی کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے بھی اسی سے پریشان ہو کر گھر سے قدم نکالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھیے، میرے ساتھ چلیے، اور تینوں حضرات حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچے۔ حضرت ابو ایوب کا معمول تھا کہ وہ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز بچا کر رکھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے تاخیر کرتے اور وقت مقررہ پر تشریف نہ لاتے تو وہ کھانا گھر والوں کو کھلا دیتے۔ جب یہ لوگ دروازے پر پہنچے تو حضرت ایوب گھر سے نکل کر ان کے پاس پہنچی اور بولیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تشریف آوری ہماری عزت افزائی کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ ابو ایوب کہاں ہیں؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لی۔ وہ قریب ہی اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کر رہے تھے۔ وہ یہ کہتے ہوئے تیزی سے لپکے اور کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا آنا ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بے وقت کیسے ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت کبھی تشریف ہی نہیں لاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ باغ میں گئے اور اس میں سے کھجوروں کا ایک گچھا کاٹ لائے جس میں تمر، رطب اور بصر ہر قسم کی کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، اسے کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں نہیں تم نے اس میں سے صرف پکی ہوئی کھجوریں ہی توڑ لیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ اس میں سے تمر، رطب اور بصر ہر قسم کی کھجوریں اپنی پسند کے مطابق تناول فرمائیں۔ اس کے علاوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بکری بھی ذبح کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ذبح کرنا تو 2 دھاری بکری مت ذبح کرنا۔ پھر حضرت ابو ایوب نے بکری کا 1 سالہ بچہ لیا اور اسے ذبح کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا، ایوب کی ماں، آٹا گوندھ کر ہمارے لیے روٹیاں پکا لو، تم بہت عمدہ روٹیاں پکانا جانتی ہو۔ اس کے بعد پھر انہوں نے آدھا گوشت پکایا اور آدھے کو بھون لیا۔ جب کھانا پک کر تیار ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھیوں کے سامنے رکھ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت میں سے ایک ٹکڑا لیا اور اس کو روٹی میں رکھ کر فرمایا، ابو ایوب، یہ ٹکڑا جلدی سے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دے آؤ، اس کو کئی دنوں سے ایسا کھانا نہیں ملا ہے۔ پھر جب سب لوگ کھا کر آسودہ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روٹی، گوشت، تمر، رطب اور بصر۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک آلود ہو گئیں۔ پھر ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی وہ نعمت ہے جس کے متعلق قیامت کے روز تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو جب تم کو اس قسم کی نعمت ملے اور تم اسے کھانے کے لیے اپنے ہاتھ میں لو تو کہو بسم اللہ، اور جب آسودہ ہو جاؤ تو کہو اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو آسودگی بخشی۔ ہم الحمدللہ الذی اشبعنا وانعم علینا فافضل کو انعام سے نوازا اور ہمارے اوپر مہربانی کی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اب تم کل ہمارے پاس آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احسان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اس کے احسان کا بدلہ چکا دیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن نہ سکے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ابو ایوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل تم میرے پاس آنا۔ حضرت ابو ایوب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میرے سر اور آنکھوں پر۔ پھر جب دوسرے دن حضرت ابو ایوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لونڈی جو کہ آپ کی خدمت کیا کرتی تھی یہ کہتے ہوئے عنایت فرمائی کہ ابو ایوب، اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ جب تک ہمارے یہاں رہی ہے ہم نے اس میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔
وہ لونڈی کو لیے ہوئے گھر لوٹے۔ جب ایوب نے دیکھا تو بولی، ابو ایوب یہ لونڈی کس کی ہے؟ ہماری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمائی ہے، انہوں نے جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابو ایوب کا جواب سن کر ایوب نے کہا، کتنا عظیم ہے عطا کرنے والا اور کتنا عمدہ ہے یہ عطیہ، ہم اس کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر پورا عمل کر سکیں۔ انہوں نے سوچتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے کی اس سے بہتر دوسری کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ ہم اس کو آزاد کر دیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی حل بھی پیش کر دیا، آپ کو صحیح راہ سوجی ہے، آپ کو درست بات کی توفیق ملی ہے۔ حضرت ایوب نے ان کی بات کی تائید کی اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے لونڈی کو آزاد کر دیا۔ ناظرین، یہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی عام اور روزمرہ زندگی کی چند جھلکیاں تھیں جو آپ کو دکھائی گئی ہیں۔ اگر آپ کو ان کی مجاہدانہ اور سرفروشانہ زندگی کی کچھ جھلکیاں دیکھنے کا موقع ملے تو یقیناً آپ حیرت و استعجاب سے دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک غازی اور مجاہد کی طرح گزاری۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر دور معاویہ رضی اللہ عنہ تک کسی غزوے سے پیچھے نہیں رہے جو کہ مسلمانوں کو پیش آیا ہو، سوائے اس کے کہ اس وقت وہ کسی دوسرے محاذ پر برسر پیکار ہوں۔ وہ غزوہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا آخری غزوہ تھا جب حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے بیٹے یزید کی قیادت میں قسطنطنیہ کی فتح کے لیے فوج بھیجی تھی۔ حضرت ابو ایوب اس وقت کافی عمر رسیدہ ہو چکے تھے، اس وقت ان کی عمر 80 سال کے قریب تھی، لیکن یہ بڑھاپا بھی ان کو یزید کی فوج میں شامل ہونے اور معرکہ کارزار میں ایک مجاہد کی حیثیت میں داخل ہونے سے نہ روک سکا۔ وہ فوج میں ایک عام سپاہی کی طرح شریک ہوئے، لیکن دشمن کے ساتھ جنگ چھڑے ابھی کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ان کے اوپر بیماری کا ایسا شدید حملہ ہوا کہ جس نے ان کو جنگ میں شرکت کرنے سے معذور کر دیا۔ ان کی شدید علالت کی خبر پا کر اسلامی سپاہ کے قائد یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے آیا اور ان سے دریافت کیا، ابو ایوب، آپ کی کوئی خواہش ہے؟ غازیان اسلام کو میرا سلام کہنا، حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور ان سے کہنا کہ ابو ایوب کی وصیت ہے کہ دشمن کی سرحد میں اندر تک گھس جاؤ اور مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤ اور میری لاش کو قسطنطنیہ کی فصیلوں کے نیچے دفن کر دو۔ یہ کہتے کہتے میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ہچکی لی اور طائر روح قفص انصری سے آزاد ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجاہدین نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خواہش اور وصیت کا پورا احترام کیا۔ انہوں نے دشمن پر پے در پے اور شدید حملے کیے اور دشمن کو دھکیلتے ہوئے شہر کی فصیل تک پہنچ گئے۔ وہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو ساتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر وہاں ان کی وصیت کے مطابق ان کی قبر تیار کی گئی اور اس میں ان کو دفنا دیا گیا۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ ناظرین و سامعین کرام، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس کے سوا اور کسی صورت کو پسند نہیں کیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں گھوڑے کی پیٹھ پر ان کو موت آئے، حالانکہ ان کی عمر اس وقت 80 سال کے قریب تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے اور ان سے راضی ہو، آمین۔